بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر ہے اب ہمارے پاس سورہ انفال کی 59 سے 64۔ اچھا، اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ کو جو ہے بتایا ہے کہ بتا دیا، یعنی کافروں کو بھی یہ بات بتا دی کہ کافر جو ہیں چاہے کسی بھی طرح کی چالیں چل لیں، کچھ بھی وہ یہ خیال نہیں کریں کہ وہ اپنی چالوں سے جو ہے وہ اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، یا یہ کہ وہ اپنی جو اگر ان کے پاس جماعت ہے اور وہ کثرت ہے تو کیا وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست دے سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری بات جو ہے پھر مسلمانوں کو بھی کیا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جو ہے ہر وقت تیار رہیں اپنی فوج کے ساتھ، جو بھی یعنی جتنی بھی استطاعت ہے آپ کی، چاہے وہ اس وقت تو پہلے گھوڑوں کی ہوتا تھا، گھوڑوں سے لڑائی ہوتی تھی، گھوڑوں پہ اور تیر کمانوں پر، تو آپ اسی طریقے سے ان کی تیاری کریں، لیکن دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہر وقت مستعد رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر کسی لمحے میں آپ دیکھیں کہ دشمن جو ہے وہ آپ صلح کرنا چاہتا ہے اور میدان جنگ میں بھی اگر وہ صلح کرنا چاہتا ہے تو آپ صلح کر لیں، لیکن آپ جو ہے ان کے اوپر اپنی ہیبت طاری رکھیں، ان کے اوپر ہیبت بٹھا کے رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے اور وہی جو ہے مدد کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ پھر دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے دلوں میں الفت پیدا کی، یعنی یہی مسلمان جب ایمان نہیں لائے تھے تو کیسا تھا عرب معاشرہ، ایک دوسرے کا دشمن، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ لڑائی ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جو ہے قتل و غارت گری ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ تھا جس نے کہ رسول اللہ کو جو ہے اپنا نبی بنا کر بھیجا اور ان کے دل میں اتنی رحمت اور محبت ڈالوا دی، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے اندر ان کے دلوں میں الفت ڈال دی کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اور ایسے کہ دیکھیں اس کے بعد جو ہے پھر انصار و مہاجرین نے بھی کتنا ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور ایک دوسرے کے لیے جان تک دینے کو قربان ہو جاتے تھے۔ تمام صحابہ کرام کو دیکھیں کہ وہ ان کے دلوں میں کس قدر محبت تھی ایک دوسرے کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں بتائی گئی ہیں، اور پھر جہاد کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور الفت اور قوت دونوں چیزیں اس آیت میں جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ پہلے کر رہے ہیں، اس پہلے ترجمہ لکھ لیجئے گا، پھر اس کے بعد جو ہے پھر یہ آپ کام کیجئے گا۔ پہلا حکم کیا ہے کہ جہاد کی تیاری کا حکم، جہاد کی تیاری کے لیے حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمانوں کو جو ہے ہر وقت اپنی جہاد کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت سے کیا مراد ہے، یعنی کہ جتنی فوج آپ جمع کر سکتے ہیں کریں۔ فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے، رباط الخیل کہتے ہیں ان گھوڑوں کو جو لڑائی میں کام آتے ہیں، تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد ہو جاؤ، اور اپنے اور خدا کے دشمنوں جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، اسلحہ اور جنگی سامان کی نمائش سے لوگوں پر رعب جمائے رکھو تاکہ دشمن تم سے لڑائی کی جرت نہ کر سکیں اور ان کے دلوں میں تمہاری ہیبت بیٹھی رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی استطاعت کے مطابق ہتھیار اور فوج سے اپنی طاقت بڑھانے کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ اگر کفار تم کو کمزور پائیں گے تو تمہیں دبانے کی بھرپور کوشش کریں گے، لہٰذا ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ جب جنگی کارروائی کی ضرورت ہو یا ان کی طرف سے خطرہ محسوس ہو تو اپنا بچاؤ کر سکو۔ اپنی دفاع کے لیے سفارتی محاذ ہو یا جنگ کا میدان ہو، ان کے مقابلے میں ہر وقت ہتھیار کے ساتھ چاق و چوبند رہو تاکہ تمہاری قوت دے کر دشمن تم پر حملہ نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا تھی کہ الفت اور قوت، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے مومنوں کے دلوں کو باہم جوڑ دیا اور فرمایا کہ اگر تم زمین کی تمام چیزیں بھی خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، مگر یہ اللہ ہی ہے جس نے عرب جیسی کینہ پرور قوم کے دلوں میں محبت ڈال دی اور ان کی فطرت میں صحرائی آب و ہوا اور اونٹ کی کینہ پروری موجود تھی۔ اگر ان کے درمیان دشمنی ہوتی تو وہ نسل در نسل چلتی، مگر جب وہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آئے اور اس کے دین کی خاطر اپنے دشمن کو معاف کر دیتے اور دوست اور ہمدرد بن جاتے، جس طرح اوس اور خزرج حلقہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ان کے باہمی تعلق سے قوت اسلام میں اضافہ ہوا، اور یہ سب اللہ کا کرم اور اس کی عنایت ہے جس نے دلوں میں الفت پیدا کر دی، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ اس کا کام سارا
کر لیجیے گا.